مہجبین جب گھر میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو اپنی ماں سے یہ کہتے ہوئے سنا، امی میں نے آج سے پہلے آپ کو کبھی نہیں بتایا، حالانکہ میں کافی ٹائم سے نوٹ کر رہا تھا، لیکن آج تو آپ نے یہ بات مجھے بتا کر مجھے صحیح معنوں میں پریشان کر دیا ہے۔ ارے کیا ضرورت تھی آپ کو مہجبین کو اس لڑکے کے گھر بھیجنے کی؟ ان دونوں کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں۔ سٹڈیز کے بہانے کیا ہوتا رہا ہے مجھے سب پتا ہے۔ ایک ہی دن میں اتنے فون کرتا تھا مہجبین کے لیے۔ اس جملے پر انہوں نے ملامتی نظروں سے آئمہ بھابی کو دیکھا تھا۔ یقیناً ایسی باتیں اسی نے ذاکر کو بتائی تھی۔ اور پتہ ہے امی، اب رستے میں آتے جاتے رک رک کر وہ اسے دیکھتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لڑکی اور کتنی کالک ہمارے منہ پر ملے گی۔ پہلے خود اپنے ٹیچر کے پیچھے پاگل ہوگی اور ہماری عزت دو کوڑی کی کروائی، اور اب اس لڑکے کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا۔ اپنے بارے میں اپنے بھائی کے یہ باتیں سن کر مہجبین کا وجود تو لہو لہو ہو گیا تھا۔ افسوس ہے تم پر مہجبین کہ تم اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو۔ مہجبین کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ دیکھیں امی، آج تک میں صرف آپ کی وجہ سے چپ تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آئمہ کے بھائی کے رشتے کو میں ہاں کر رہا ہوں۔ دیکھا بھالا لڑکا ہے، اور پھر اب میں مزید اس ذلت کا توق اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے تھے۔ آئمہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ساس کو دیکھا۔ وہ اپنے داؤ میں کامیاب رہی تھی۔ آج ذاکر کے منہ سے اسی کی زبان بولی جا رہی تھی۔ آج پہلی بار ان کی آنکھوں میں آئمہ کے لیے نفرت ابھری تھی، اور اس نفرت میں بددعا کا رنگ بھی گھل گیا تھا۔ آج منگنی کی تقریب کے دوران انہوں نے بہت دن بعد امام کو خوش دیکھا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ اچانک بالکل خاموش ہو گیا۔ مصروفیت کی وجہ سے وہ اس سے پوچھ بھی نہ سکے تھے، اس لیے وہ اب اس کے کمرے میں آئے تھے۔ دروازے کا لاک گھما کر انہوں نے دروازہ کھولا۔ لائٹس آن تھی، لیکن وہ بیڈ پر سینے کے بل لیٹا ہوا تھا۔ شاید وہ سو چکا تھا، ورنہ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹ کر ضرور دیکھتا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک پین دبا تھا اور ہاتھ کے نیچے ایک رجسٹر کھلا ہوا تھا۔ وہ شاید کچھ لکھتا لکھتا سو گیا تھا۔ اس کے بابا آگے بڑھ کر آئے اور رجسٹر اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور آنکھوں کے سامنے کیا۔ ان کی توقع کے برعکس وہ کوئی سلیبس ٹاپک نہیں تھا، بلکہ 4 حرفوں پر مشتمل نام تھا جس سے پورا صفحہ بھرا ہوا تھا، اور وہ نام تھا ماہی۔ ان کے ماتھے پر بل پڑتے چلے گئے تھے۔ ان کا دل چاہا کہ ابھی اسے اٹھائیں اور ایک زوردار تھپڑ لگائیں، لیکن اپنی اس خواہش کو وہ دل ہی میں دبا گئے تھے، کیونکہ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اس ارادے کو کل تک کے لیے چھوڑ دیا، اور اب وہ اس کی خبر سب کے جانے کے بعد لینے والے تھے۔ یہ اگلے دن لاؤنج کا منظر تھا۔ سارے مہمان جا چکے تھے جب ابا نے اسے بلا کر اس کے سامنے اس کا رجسٹر کھول کر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ مما اور شمسہ بھی ان کی آواز سن کر آ گئی تھی۔ امام کے حلق میں کچھ اٹکا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر بابا کو دیکھا، لیکن اس سے دیکھنا مشکل ہو چکا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے امام، یہ سب کیا ہے بتاؤ مجھے۔ اب کی بار وہ غصے میں بولے تھے۔ بابا وہ مس ماہی۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ ایک تڑاخ کی آواز کے ساتھ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ تم اتنے بے حیا اور بے شرم ہو گئے، مجھے اندازہ نہیں تھا امام۔ انہوں نے اسے گریبان سے پکڑ کر تھپڑ مار کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ امام تب مجرمانہ سا ہو کر سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں اسے۔ اس کی ماما نے آگے بڑھ کر اسے چھڑوایا۔ بس کریں آپ، جوان اولاد ہے، ایسے تو مت کریں۔ ماما ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی۔ امام سر جھکائے ماما کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ کیا بس کروں؟ اس نے ہماری تربیت پر دھبا لگا دیا ہے۔ پہلے تو مجھے صرف شک ہوا تھا اس کی باتوں اور حرکتوں سے، لیکن کل رات یہ رجسٹر دیکھ کر یقین ہو گیا کہ اس نے اس بچی کو اتنا تنگ کیا کہ بالآخر اس نے اسے ٹیوشن سے ہی نکال دیا ہے۔ وہ بلند آواز میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ نہیں بابا، میں نے انہیں تنگ تو نہیں کیا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہاں لیکن وہ مجھے اچھی لگتی ہیں بہت زیادہ، اور یہ سب خود بہت ہوا مجھ سے، میرے اس میں کوئی قصور نہیں۔ ماما کے پیچھے چھپ کر اسے کچھ ہمت ملی تھی، تبھی اس کی زبان فر فر چلنے لگی۔ ساتھ کھڑی شمسہ نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ دیکھو اس کو، دیکھو اس کی بے حیائی کو، کیسے اپنے باپ کے سامنے بول رہا ہے یہ۔ یاد رکھو
تمہاری یہ بے حیائی میں مار مار کر تمہارے ناک کے رستے سے نکال سکتا ہوں۔ غم اور غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے دھنک کر رکھ دیں۔ کان کھول کر سن لو امام، اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دو ورنہ میں تمہارا حشر برا کر دوں گا۔ ان کا غیظ و غضب اس کو سر جھکائے رکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سمجھا لیں اسے اپنی زبان میں کہ یہ اپنے دل سے اور دماغ سے یہ تمام فضول باتیں نکالے اور اپنی سٹڈیز پر توجہ رکھے، یہی اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں وہ بولے اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس کی ماما بھی غصے میں اس کی طرف مڑی تھی۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے امام؟ اپنے بابا کے سامنے تم نے میری کتنی بے عزتی کروا دی ہے۔ ماما کا بھی بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے ایک تھپڑ لگا دی تھی۔ اسے غصے سے دیکھتی وہ بھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ شمسا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تو اس نے بے بس نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا اور پھر وہ رجسٹر اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ پہلے بھی خاموشی کے ساتھ صرف اپنی سٹڈیز پر توجہ دے رہا تھا اور ابھی بھی اس کا پورا فوکس اپنے انٹر کے فائنلز پر تھا۔ وہ پیپرز کی تیاری اسی طرح کر رہا تھا جیسے ماہی کروایا کرتی تھی۔ ماہی، اس نے عادتاً اس کا نام رجسٹر کے کونے پر لکھا تھا اور مسکرایا تھا، اور جب اس نے نگاہ اٹھائی تو حیران رہ گیا۔ پورا ہال خالی تھا۔ بورڈ کے سامنے وہ کھڑی تھی، اپنی ہیزل گرے آنکھیں اس پر ٹکائے۔ ان آنکھوں میں غصہ تھا اور لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ۔ دونوں ہاتھ اپنے گرد لپیٹے وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ارد گرد جیسے پیپرز اڑ رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے فلموں میں ہوتے دیکھا تھا۔ وہ حیرت زدہ سا ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہی نے قریب آ کر اس کا کان کھینچا تو کلاس میں زوردار ہنسی کی آواز گونجی، اور ٹھیک اسی وقت جب اس کی آنکھیں اپنے خیال سے کھلی تو پتہ چلا کہ پوری کلاس اس کی غائب دماغی سے واقف ہو چکی ہے اور زوالوجی کی ٹیچر اسے غیظ و غضب کے عالم میں گھور رہی تھی۔ اس نے جھٹ سے اپنے دونوں کان پکڑ کر ان سے سوری کیا۔ وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اس لیے ٹیچر نے اس کا ایکسکیوز ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اف ماہی، آپ تو مجھے پاگل کر کے ہی چھوڑیں گی، وہ دل ہی دل میں ہنستے ہوئے اسے بولا تھا۔ اس کے دن گزر رہے تھے اور محبت کا رنگ دن گزرتے ساتھ ہی گہرا ہوتا جا رہا تھا، اتنا گہرا کہ اس کے وجود پر ماہی کی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ مہجبین کی اماں کی لاکھ کوششوں کے باوجود ذاکر بھائی جان نے اپنے سسرال والوں کے رشتے کے لیے ہاں کر ہی دی تھی۔ آئمہ کی ماں بہن آ کر مہجبین کے ہاتھ پر شگن کے پیسے رکھ گئی تھی اور منگنی کے لیے اگلے ماہ کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ مہجبین نے تو اس سب پر صرف چپ ساتھ دی تھی۔ اگر ذاکر بھائی کو یہی کر کے سکون ملنا تھا تو وہ اس کے لیے بھی تیار تھی۔ منگنی سے 15 دن پہلے اس کی ساس اور بڑی نند آئی تھی، اسے منگنی کے سوٹ کے لیے ساتھ لے جانے کے لیے۔ آئمہ نے پہلے ہی ان ماں بیٹی کو بتا دیا تھا کہ میری ماں بہن کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ مہجبین خاموشی سے کار میں ان کے ساتھ جا بیٹھی، لیکن کار میں بیٹھنے کے بعد اسے اپنے انکار نہ کرنے کا بڑا پچھتاوا ہوا تھا، کیونکہ اس کا ہونے والا منگیتر مزمل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور اسے بڑی ہی جذبے لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مہجبین نے اپنی درست چادر کو مزید درست کر کے خود کو سنبھالا تھا۔ ماں جی، اپنی ہونے والی بہو کو سمجھا دے کہ مجھے یہ بڑی بڑی چادریں بالکل پسند نہیں۔ اس کا بات کرنے کا انداز اس قدر جاہلانہ تھا کہ مہجبین کو اس سے الجھن ہو رہی تھی۔ اوپر سے رستے بھر ان ماں بیٹے اور بہن کی چھچوری باتیں اور فل والی میں چلتے واہیات سے گانے مارکیٹ پہنچنے تک اس کا امتحان بنے رہے تھے۔ کپڑوں کی دکان میں بھی مزمل اسے چپکنے کی کوشش کرتا رہا۔ بڑی مشکل سے بہانہ بنا کر وہ دکان سے باہر نکلی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تم پوری زندگی ان لوگوں کے درمیان کیسے گزارو گی مہجبین؟ یا اللہ میری مدد فرما۔ اس نے نم آنکھوں سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا اور پھر واپس سامنے کی طرف، اور سامنے سے اسے امام آتا نظر آیا۔ وہ تو اپنی جگہ پر بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے اللہ سے مدد مانگی تھی اور اللہ نے امام کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ کیا اشارہ چھپا تھا اس بات میں؟ وہ سن ہو کر اسے لمحہ بلمحہ اپنے قریب آتا دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا یہ اللہ کی مدد تھی اس کے لیے؟ ارے ماہی، آپ یہاں بھی؟ آپ ہر جگہ مجھے کیوں نظر آنے لگ گئی ہیں؟ کچھ دن اور مزید یہ رہا نا تو سب مجھے پاگل سمجھنے لگ جائیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے یوں بات کر رہا تھا جیسے وہ واقعی پاگل ہو۔ مہجبین تو صدمے سے گھر کر اسے دیکھنے لگی۔ امام، اس نے دکھ اور افسوس سے اس کا نام لیا تو اس کی مسکراہٹ کو ایک دم بریک لگا تھا۔ ماہی، آپ یہاں پر واقعی موجود ہیں کیا؟ او مائی گاڈ! پہلے حیرت اور پھر خوشی کے کچھ ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس نے کچھ جوش سے کہا۔
مہجبین نے گہری سانس لی. غالباً وہ ہوش میں آ چکا تھا. مہجبین نے دائیں ہاتھ کی طرف رخ کر کے چلنا شروع کر دیا. وہ جلد سے جلد آٹو لے کر گھر جانا چاہتی تھی اور امام اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا. ماہی بات تو سنیں، میں آپ سے. امام بس، تم اپنی اسٹڈیز پر فوکس کرنا چاہیے. ڈاکٹر بننے کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے. اپنے ذہن کو ان باتوں میں الجھائے رکھو گے تو تم اپنے مقصد کو کیسے حاصل کرو گے؟ وہ اسے رستے پر لانے کے لیے ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی. پچھلی بار تو اس کے دیکھنے اور اس کی باتوں نے مہجبین کو سخت بیزار کر دیا تھا، ورنہ شاید وہ کبھی اس سے اتنے بری طریقے سے بات نہ کرتی. اچھا ٹھیک ہے نا، میری بات تو سنیں. اگر میں ڈاکٹر بن گیا تو کیا آپ مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیں گی؟ کیا آپ میری زندگی میں شامل ہو جائیں گی مہجبین؟ وہ اپنی عمر کے مطابق شاید بھرے بازار میں اسے پروپوز کر رہا تھا. اس کی بات پر مہجبین کے قدم تھم گئے تھے. اس کے دماغ میں پلس مائنس ہونے لگی. ایک پل کو اس نے انکار کرنے کا سوچا اور پھر خیال آیا کہ اس کا انکار امام کو اس کے مقصد سے بہت دور لے جائے گا. فیصلہ ہو گیا تھا. اس کے دل نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اور تبھی وہ بولی، ہاں کر لوں گی. اس نے یہ بات کہہ کر گویا امام کی رکی ہوئی سانسوں کو بحال کیا تھا. خوشی روشنی کی طرح اس کے چہرے پر امڑ آئی تھی. اس کا روشن چہرہ اور کھلی مسکراہٹ دیکھ کر مہجبین کو دکھ ہوا تھا. شاید اسے امام کو جھوٹی آس امید نہیں دلانی چاہیے تھی، مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اس نے امام کے چہرے سے نگاہ ہٹاتے ہوئے آگے کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ پیچھے وہ خوشیوں کے دائرے میں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا تھا. مہجبین نے ایک ہاں کیا کی تھی. امام کی تو دنیا ہی بدل گئی تھی. اس کے آس پاس جیسے گویا بہاریں اتر آئی تھی. ہر شے پر اسے پیار آنے لگا تھا. رستے میں چلتے چلتے کبھی وہ خوشی سے جھومنے لگتا، کبھی کسی درخت کی شاخوں کو تھام کر جھولنے لگتا، کبھی یوں ہی بے موقع ہنسنے لگتا. آس پاس سے گزرتے لوگوں سے تو کوئی پاگل دیوانہ سمجھ رہے تھے. آپا ماہی نے ہاں کہہ دی. اف، مجھے تو یقین نہیں آ رہا آپا. اس نے شمسا کو کندھوں سے تھام کر گھما ڈالا تھا. شمسا کو تو اس کی بات کا کچھ سمجھ نہ آئی اور پھر اس نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے جان توڑ محنت کرنا شروع کر دی تھی. ہاں وہ ڈاکٹر بن جائے گا تو ماہی اسے مل جائے گی. اور دوسری طرف مہجبین کے سسرالی نے اس کے یوں اچانک مارکیٹ سے چلے جانے پر بہت ایشو بنایا اور بات رشتہ ختم ہونے تک پہنچ گئی تھی. مگر آئمہ انہیں سکھ کا سانس کیسے لینے دے سکتی تھی؟ اس نے جیسے تیسے کر کے اپنے گھر والوں کو راضی کر لیا تھا اور منگنی کی تاریخ وہی تھی جو پہلے رکھی گئی تھی. آج اس کی منگنی کا دن تھا. اس کا دل صبح سے ہی عجیب اور اداس تھا. آج بابا زندہ ہوتے تو اس کے ساتھ یہ ناانصافی کبھی نہ ہوتی. اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی. وہ انہیں صاف کرتی اور پھر آنسو بہہ نکلتے. شام میں کپڑے تبدیل کر کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے بابا بے تحاشا یاد آئے تھے. وہ اب واپس بیڈ پر آ کر بیٹھی. اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے. آئمہ نے زبردستی اسے گجرے بھی پہنائے تھے. یہ آنسو تم کس کے غم میں بہا رہی ہو؟ اوہ، میں تو بھول گئی تھی کہ تمہیں تو وہ بھی یاد آ رہا ہوگا نا جسے تم نے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے، وہ تمہارا پیارا سا اسٹوڈنٹ امام. اس وقت بھی وہ طنز کرنے سے باز نہ آئی تھی. مہجبین نے افسوس سے اس بیمار ذہن عورت کو دیکھا. آپ جائیں بھابھی پلیز، میں خود تیار ہو جاؤں گی. مہجبین نے بیزاری سے کہا تو وہ بولی، ہاں ٹھیک ہے جا رہی ہوں، اور زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں. میں تو یہاں اس لیے آئی ہوں تاکہ تم ماں بیٹی کوئی چالاکی نہ کر سکو. آئمہ بھابھی زہر بھرے لہجے میں بولی تھی. ہمیں کچھ کرنا ہوتا نا تو بہت پہلے کر چکے ہوتے. آپ جائیں پلیز یہاں سے. اس نے اب کی بار غصے میں کہا تو آئمہ اسے گھورتی ہوئی باہر چلی گئی تھی. مہجبین نے ہاتھوں میں سجے گجرے دیکھے اور یہ پہلا موقع تھا جب اسے امام کی باتیں یاد آنے لگی، ایک ایک کر کے. اس کی بے وقوفیاں، اس کی نادانیاں. مہجبین کے آنسوں میں مزید تیزی آ گئی تھی. تمہیں اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا مہجبین. اسے پتہ چلے گا تو وہ خود کو کہیں نقصان نہ پہنچا لے. مہجبین کو امام کی فکر ہوئی تھی. کیوں، اس بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا. آئمہ پھر سے اس کے سر پر آ چکی تھی، اس لیے اسے امام کے بارے میں زیادہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. اس کے ریڈی ہونے کے بعد ہی آئمہ کمرے سے باہر نکلی اور اس دوران اس نے مہجبین کو نہ جانے کتنی دھمکیاں دی تھی. کچھ ہی دیر بعد آئمہ کے گھر والے آ گئے تھے. منگنی کے لیے باہر صحن میں ڈیکوریشن کی گئی تھی. منگنی کی رسم کے لیے اسے باہر لا کر صوفے پر مزمل کے برابر بٹھایا گیا. مہجبین کی آنکھوں میں شمسا کی منگنی کا منظر بھی گھوم گیا تھا. شمسا کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا ناراض ہوگی، کتنا روئے گی. اسے شمسا بھی یاد آئی تھی. مزمل نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی اور پھر بڑے فاتحانہ انداز میں مسکرایا. آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. اپنے برابر کھڑے امام کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا. وہ اس وقت کیوں اسے یاد آیا تھا. مہجبین نے سختی سے آنکھیں بند کر لی تھی.
مہجبین مزمل کو انگوٹھی پہناؤ۔ آئمن نے اس کے کندھے پر اپنے ناخن گویا گاڑ دیے تھے۔ درد کی شدید لہر کندھے سے ہوتی اس کے پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ مہجبین نے اس تکلیف کو حلق سے نیچے اتارا اور مزمل کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ کیمرہ مین نے اس سے سامنے دیکھنے کا کہا تو اس نے رخ کیمرے کی طرف کیا، مگر یہ کیا ہوا تھا کہ کیمرہ مین سے تھوڑا پیچھے وہ کھڑا تھا، بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ امام؟ زیر لب اس کا نام دہراتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اسی لمحے آئمہ نے اسے گلے لگاتے یوں ظاہر کیا جیسے وہ آئمہ کے اٹھانے پر ہی اسے گلے ملنے کے لیے اٹھی ہو۔ میں نے اسے بلایا یہاں پر، دیکھو تو ذرا تمہارا مجنو بیچارہ کس حال میں پہنچ گیا ہے۔ آئمہ نے اس کے کان میں زہر بھری بات کی تو وہ نیلو نیل ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بھائی جان امام کو ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر جا رہے تھے۔ ذاکر بھائی جان نے اسے باہر دھکا دے کر ہاتھ اٹھا کر کچھ وارننگ بھی دی تھی، مگر صدمے کے باعث اسے تو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے تو بس ایک ہی منظر ٹھہر گیا تھا، انگوٹھی پہناتی ماہی۔ اس کی ماہی نے کسی اور کو رنگ کیسے پہنا دی؟ اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ جب پلٹا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا اور آنسو اتنی ہی تیزی سے اس کے چہرے پر بہتے جا رہے تھے۔ کبھی وہ رک کر انہیں صاف کرتا تو وہ اور بھی زیادہ بہہ کر آنے لگتے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا میں اندھیرا ہو گیا ہو، گہرے کنویں جیسا اندھیرا، گہری کھائی جیسا اندھیرا۔ ماہی نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا آپا کہ وہ میری زندگی میں شامل ہوگی۔ انہوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا آپا؟ اب وہ کبھی میری زندگی میں نہیں آئے گی، وہ تو کسی اور کی زندگی میں چلی جائیں گی آپا، میں کیا کروں؟ پھوٹ پھوٹ کر روتا شمزہ کے ہاتھوں سے پھسل کر گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں وہ بیٹھتا چلا گیا تھا۔ امام سنبھالا خود کو۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ بہت ہی درد سے رو رہا تھا، دل کو چیر دینے والے انداز میں، اور گھر میں موجود تینوں لوگوں کا دل اس کی حالت پر بھی آج ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اس کے بابا کو آج اندازہ ہوا تھا کہ ان کا بیٹا مہجبین کو لے کر کتنا سیریس تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اسے چپ کروانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی زبان پر تو بس صرف ایک ہی نام تھا، ماہی، اور اس کا نام لیتے لیتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ ماہی کو پکارتے ہوئے ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ اس وقت وہ سینئر ڈاکٹر رضوان کے روم میں تھا۔ ماہی، اس نے ایک بار پھر اس کا نام پکارا، مگر یہ ماحول کچھ اسے انجانا سا لگا تھا۔ وہ تو اپنے گھر کے لاؤنج میں دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا، تو اب یہ کون سی جگہ تھی؟ اس نے گردن گھما کر اجنبی نگاہوں سے سینئر ڈاکٹر رضوان کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ امام اپنے پاسٹ کے کسی فیز میں بھٹکتا رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر امام علی شاہ، میں سینئر ڈاکٹر رضوان ہوں، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس سے اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ ڈاکٹر رضوان، ڈاکٹر امام؟ امام نے جیسے خود سے بات کی، آہستہ آہستہ اس کا دماغ جاگنا شروع ہوا تھا۔ ہاں، اسے یاد آیا، وہ اور باقر تو کامن روم میں تھے۔ پھر ایمرجنسی اناؤنس ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک دم جھماکا سا ہوا اور ایمرجنسی کا خیال آتے ہی اسے اسٹریچر پر لیٹی ماہی یاد آئی تھی۔ ہو نو، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے جلدی سے بیڈ سے اترنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر رضوان جو پہلے اس کی پھرتیاں دیکھ رہے تھے، سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ ہاتھ میں لگی ڈرپ کو نکال رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم امام؟ رکو۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ کو روکا۔ نو سر، مجھے ماہی کے پاس جانا ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے سر۔ وہ جیسے رونے والا ہو چکا تھا۔ اتنے وقت بعد وہ ملی تھی اور وہ بھی اتنی بری حالت میں۔ ریلیکس امام، ریلیکس، تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں اس وقت، تم پچھلے 4 گھنٹے سے بے ہوش تھے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہیں ہوا کیا تھا؟ اس کے سینئر ہونے کے ناطے انہوں نے اسے ڈانٹ کر کہا تو وہ حیران اور سوالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ ایمرجنسی روم سے نکل کر اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں استما کا شدید اٹیک ہوا تھا امام؟ انہوں نے بیڈ کے ساتھ رکھے آکسیجن سلنڈر اور ماسک کی طرف اشارہ کیا تو امام حیرت زدہ رہ گیا۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اس سے پہلے بھی کبھی یہ پرابلم ہوئی؟ اب وہ پریشانی سے اسے دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ امام نے کہا، نو سر۔ سر، ماہی کی کنڈیشن کیسی اب؟ وہ شاید کچھ سنبھل گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ وہی 18-19 سالہ امام تھا جس نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا، لیکن اب وہ وہی میچور ڈاکٹر امام علی شاہ بن چکا تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے اور پھر بولے، پیشنٹ کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے امام، وہ اس وقت ICU میں ہے۔ ڈاکٹر باقر اور کچھ سینئر ڈاکٹر اسے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ باقر ابھی کچھ دیر پہلے یہیں موجود تھا، وہ تمہارے لیے کافی پریشان بھی تھا۔ اسی نے مجھے بتایا کہ تم ایمرجنسی میں آنے والی پیشنٹ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔
مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ریلیشن ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ اسے ڈیٹیل میں ساری بات بتا کر انہوں نے آخر میں اس سے وہ سوال پوچھ ڈالا تھا۔ اور لوگ تو حوالہ مانگتے ہیں نا، رشتہ ہی پوچھتے ہیں، اور رشتہ تو اس کا تھا اور بہت ہی مضبوط رشتہ تھا، لیکن کیا وہ انہیں بتا سکتا تھا اس کے بارے میں؟ اس کی خاموشی پر انہوں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، خیر تم ابھی ریسٹ کرو، تمہارا بی پی کافی لو ہو گیا تھا، تمہیں ایک بھرپور ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اس نے رخ موڑ کر ڈاکٹر رضوان کو دیکھا، وہ گلوکوز بیگ میں انجیکشن لگا رہے تھے۔ یقیناً وہ کوئی ٹرینکولائزر یا مسل ریلیکسیشن تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور پھر سے اپنی ماضی میں بھٹکنے لگا۔ 2 دن ہو چکے ہیں ماہی، نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا ہے، وہ صرف روئے جا رہا ہے، صرف رو رہا ہے، سوتے جاگتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس رو رہا ہے۔ شمسہ اس کی حالت بیان کرتے شاید خود بھی رو رہی تھی۔ مہجبین کا دل تو یہ سب سن کر ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا شمسہ، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ وہ آگے بڑھے، زندگی میں اپنی آگے بڑھے گا تو پیچھے کی باتوں کو بھول جائے گا۔ مہجبین افسوس سے بولی تو شمسہ نے کہا، میں جانتی ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا ماہی، لیکن تم کچھ تو کر سکتی ہو نا۔ شمسہ نے سامنے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے امام کو دیکھا، وہ اس وقت بھی رو رہا تھا۔ مہجبین نے اس کی بات پر حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کیا مطلب، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ پلیز ماہی، ایک بار تم امام سے بات کر لو، وہ تمہاری بات سنتا ہے، تمہاری بات مان بھی لیتا ہے۔ شمسہ نے اسے ریکویسٹ بھرے لہجے میں کہا تو مہجبین نے گہری سانس لی۔ شمسہ نے اسے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس رات ذاکر بھائی نے اسے امام کے آنے پر بہت باتیں سنائی تھی۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا اور پھر کہا، ٹھیک ہے میری بات کرواؤ اس سے۔ امام بات سنو۔ شمسہ نے اسے پکارا تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ امام یہاں آؤ، ماہی تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ شمسہ نے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن کو کچھ لمحے لگے تھے شمسہ کی بات کو ڈی کوڈ کرنے میں، اور پھر جیسے ہی وہ سمجھا جلدی سے اٹھ کر ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف بھاگا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ماہی؟ تم مجھے ہاں کہا تھا نا، پھر آپ اپنے کہے سے کیوں مکر گئی؟ کیوں ماہی، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ فوراً شروع ہو گیا تھا، وہ روتا جا رہا تھا اور ساتھ یہ کہتا بھی جا رہا تھا، امام لسن، کسی ایک کے زندگی میں ہونے یا نہ ہونے سے زندگی رک نہیں جاتی، بٹ میری تو رک گئی ہے نا ماہی۔ مجھے اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، صرف اندھیرا۔ اس کی آواز میں سسکیاں ابھر رہی تھی، اس کا انداز اس کی عمر کے مطابق جذباتی ہی تھا۔ ایسے مت کہو امام، اندھیرا تو مایوسی ہوتا ہے، اور جن کی زندگی میں کچھ مقصد ہونا وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتے۔ میں تو تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں، تمہیں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ تم میرا خواب پورا کرو گے۔ میں ڈاکٹر نہیں بن سکی، لیکن تم بنو گے نا تم امام، بتاؤ مجھے۔ اس کے لہجے کی تاثیر نے امام کے دل کو زیر کر لیا تھا۔ ماہی، ہاں بولو امام، تم بنو گے نا ڈاکٹر میرے لیے؟ وہ اس سے جیسے وعدہ لینا چاہتی تھی۔ امام نے ہاں میں سر ہلایا اور بولا، ہاں میں بنوں گا ڈاکٹر، میں آپ کی خواہش کو کیسے رد کر سکتا ہوں ماہی۔ ویری گڈ امام، اور ہاں تم اب رو گے بھی نہیں، کیونکہ آنسو انسان کو ہمیشہ کمزور کر دیتے ہیں، ہمیں سب سے پیچھے کر دیتے ہیں آنسو، اور تم اب سے نہیں رو گے۔ وہ اسے سمجھاتی جا رہی تھی اور اس کی باتیں سمجھتا جا رہا تھا۔ ماہی کے کہتے ہی اس نے اپنے دائیں ہاتھ کے پشت سے اپنے آنسو بھی صاف کیے تھے۔ وہ الگ بات تھی کہ آنسو پھر سے اس کی آنکھوں میں ابھر آئے تھے۔ میں کیسے روکوں ان کو ماہی، یہ رکتے ہی نہیں، ان پر تو میرا کوئی اختیار نہیں۔ بہتے آنسو کے ساتھ اس نے یہ کہا، نہیں امام، تمہیں اب خود پر کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا۔ تم اگر خود پر کنٹرول کرو گے تو کنٹرول کرنا بھی آ جائے گا۔ مہجبین نے برستی آنکھوں کے ساتھ اسے آنسو پر بند باندھنا سکھایا تھا۔ اس کی بات سمجھ کر امام نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اور سنو، اب مجھے تمہاری طرف سے صرف اچھی نیوز ہی ملنی چاہیے۔ میں تم پر یقین رکھوں نا امام، بتاؤ مجھے۔ جی ماہی، آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں، امام نے آنسو کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ۔ مہجبین نے برستی آنکھوں کے ساتھ فون بند کیا اور دیوار کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گر باندھتے اس نے چہرہ گھٹنوں میں چھپایا اور پھر بے آواز روتی گئی تھی۔ اسے امام کا درد، اس کی تڑپ رلا رہی تھی۔ ماہی، امام نے یہ نام لیتے ہوئے آنکھیں کھولی تھی۔ نہ جانے وہ مزید کتنے گھنٹے سویا تھا۔
بائیں ہاتھ پر اس کی نظر گئی تو باقر سٹول پر بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر امام کیسا محسوس کر رہے ہیں اب آپ؟ اس کے دیکھنے پر باقر نے فوراً پوچھا تو وہ بولا بیٹر۔ دیکھو میں نے ابھی تک سر کو تمہارے گھر رابطہ کرنے سے روکا ہوا ہے، تم بتاؤ انکل آنٹی کو انفارم کرنا چاہیے تمہاری طبیعت کے بارے میں یا نہیں؟ باقر نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ بولا نہیں یار پلیز ماما پاپا کو انفارم مت کرنا، وہ بہت پریشان ہو جائیں گے، ویسے ہی میری وجہ سے وہ کافی پریشان رہتے ہیں۔ امام نے اسے منع کیا تو باقر نے جسٹ گردن ہلائی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، تبھی امام نے سنجیدہ اور پریشان لہجے میں سے پوچھا باقر واٹ اباؤٹ یور پیشنٹ، ہاؤ از شی ناؤ؟ ہاں وہ کل رات تک کنڈیشن کافی کریٹیکل تھی ان کی، کچھ دیر وینٹیلیٹر پر بھی شفٹ کرنا پڑا تھا، پھر صبح بریتھنگ کچھ سٹیبل ہوئی تو وینٹیلیٹر ہٹا دیا، لیکن ابھی بھی وہ آئی سی یو میں انڈر آبزرویشن ہے۔ باقر نے اسے ڈیٹیل میں ساری بات بتائی تھی۔ ویسے ہوا کیا ہے انہیں؟ امام کی پریشانی اور ڈر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بلڈ رپورٹ کے مطابق تو یہ پوائزننگ کا کیس ہے، کافی ٹائم سے پیشنٹ کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، خون کی الٹیاں بھی اسی کا ریزلٹ ہے، ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، پاسبلی شی کین امپروو ناؤ۔ باقر کی بات پر اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ سلو پوائزن کس نے دیا؟ کیا گھر والوں نے کچھ بتایا؟ امام نے پریشان زدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ماہین کو آخر زہر کسی نے کیوں دیا ہوگا۔ تم ریلیکس رہو امام، تمہاری جو کل حالت ہوئی نا اسے مجھے ڈر میں مبتلا کر دیا ہے، پلیز تم اپنا خیال رکھو۔ میں اب ٹھیک ہوں یار، وقتی طور پر کچھ کمزور پڑ گیا تھا مگر اب بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو۔ امام نے محبت سے مسکرا کر اپنے دوست کو دیکھا۔ اچھا یار ایک بات تو بتاؤ، یہ پیشنٹ وہی لڑکی ہے نا جس سے تم؟ باقر نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ اور کون ہے جس کے لیے سید امام علی شاہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بتاؤ مجھے۔ اس کے اداس لبوں پر ایک دم مسکراہٹ آ گئی تھی، اس کا اشارہ کل رات اپنی طبیعت کی خرابی کی طرف تھا۔ جس ہستی کی خاطر میں یہاں اس مقام تک پہنچا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا باقر کہ کبھی وہ ہستی میرے پاس علاج کے لیے بھی آ سکتی ہے۔ وہاں اس لمحے اس جگہ کھڑے میں نے ایک ڈاکٹر کو ہارتے دیکھا باقر، اس وقت مجھے پتا چلا کہ ہم ڈاکٹرز چاہے کتنی ہی ہمت والے کیوں نہ ہو، درد میں تڑپتے کسی اپنے کا علاج کرنا ہمارے لیے ایک کافی کٹھن کام ہوتا ہے، اور میرے لیے تو یہ بالکل ناممکن ثابت ہوا۔ امام اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا کہتے چلا گیا تھا، اور پتا ہے میں اب بھی سوچ رہا ہوں کہ اسے آئی سی یو کے پار دیکھنا میرے لیے ایک اور مشکل ترین مرحلہ ہے، مجھے وہاں جاتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے باقر، میں کیسے جاؤں؟ وہ اپنے دل کا خوف اسے شیئر کر رہا تھا۔ اور ڈونٹ وری یار، شی ول بی فائن سون۔ باقر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ ویسے میں تم سے تھوڑا ناراض بھی ہوں کیونکہ ہم کب سے ساتھ ہیں مگر تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ تم میرڈ ہو۔ اس کی بات پر امام نے چونک کر اسے دیکھا اور بولا کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ میں نے پیشنٹ کی فائل بنائی تو ان کے گھر والوں سے ان کا مکمل نام پتا چلا، مسز مہجبین امام۔ کیا کہا تم نے؟ باقر کی بات پر وہ غیر یقینی نگاہوں سے اسے بس دیکھے گیا تھا۔ مہجبین کے پاس موجود نرس اٹینڈنٹ نے جیسے ہی اسے ہوش میں آتا دیکھا فوراً اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ مہجبین کے ہونٹ ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ نرس نے اس کے ہونٹوں کی حرکت سے اندازہ لگایا کہ وہ پانی مانگ رہی ہے۔ نرس نے گلاس میں سے پانی نکال کر اس کا سر اونچا کر کے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا اور پھر واپس اسے لٹا کر گلاس ٹیبل پر رکھا اور انٹرکام پر اس کے ہوش میں آنے کی انفارمیشن اس کے ڈاکٹر کو پہنچائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر شعیب اور ڈاکٹر باقر آئی سی یو میں موجود تھے۔ اس کا اچھی طرح چیک اپ کرنے کے بعد وہ اس سے سوال کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے سوال۔ ویسے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی طبیعت کس وجہ سے خراب ہوئی تھی؟ ڈاکٹر شعیب نے پوچھا تو مہجبین نے نام میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر مجھے یہاں کون لایا تھا؟ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ کیا ہوا تھا مجھے؟ مہجبین کچھ الجھی سی تھی۔ جی آپ کے گھر والے آپ کو یہاں لائے تھے، آپ کی خالہ اور آپ کے کزن، آپ کو خون کی الٹیاں ہو رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ دونوں الرٹ ہوئے تھے، اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھی۔ خون کی الٹیاں؟ خالہ، کزن؟ لیکن مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا ڈاکٹر، مجھے کچھ بھی نہیں یاد آ رہا۔
میرا ذہن ایسا لگتا ہے جیسے بالکل خالی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں یاد آ رہا ڈاکٹر۔ وہ گھبرا کر رونے لگی۔ وہ دونوں پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ باقر نے نرس کو انجیکشن کا اشارہ کیا۔ دیکھیں، اگر آپ کو کچھ یاد نہیں تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اکثر پیشنٹس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب وہ زیادہ ٹائم بے ہوشی کی حالت میں رہتے ہیں، اور آپ تو 3 دن بعد ہوش میں آئی ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ ڈاکٹر شعیب مسلسل بولتے اسے اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھے، اور پھر ان کے اشارے پر باقر نے اس کے بازو میں انجیکشن لگایا۔ یہ نیند کا انجیکشن ہے، آپ کچھ دیر ریسٹ کریں گی تو یقیناً آپ کافی بہتر فیل کریں گی، ڈاکٹر شعیب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نرس نے اسے کندھوں سے تھام کر دوبارہ لٹا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ تلے بند ہوتی چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر شعیب، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ باقر نے حیرت سے اس سے پوچھا تو وہ بولے، نتھنگ یار، ویسے اس طرح کے کیسز میں یہ کبھی دیکھنے میں تو نہیں آیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ لانگ یا شارٹ کوما برین پر اثر انداز ہوا ہو۔ وہ دونوں اس کا کیس ڈسکس کرتے ہوئے ICU سے باہر نکل رہے تھے۔ میرے خیال میں ہمیں سینئر سے یہ کیس ڈسکس کرنا چاہیے، باقر نے کہا تو ڈاکٹر شعیب نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں ڈاکٹر امام علی شاہ ہوں، آپ پیشنٹ مہاجبین کی کیا لگتی ہیں؟ کیونکہ ان کی مدر کو تو میں جانتا ہوں۔ ڈاکٹر امام اس وقت مہاجبین کی خالہ کے سامنے بیٹھا تھا، ویٹنگ لاؤنج میں۔ تم امام ہو؟ وہ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے ریئیکشن کے ساتھ اسے دیکھ کر بولی تھی۔ امام کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ اسے جانتی ہیں۔ جی بالکل، کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ ہاں، فرزانہ نے بتایا تھا تمہارے بارے میں، اور مہاجبین سے بھی ذکر سنا ہے تمہارا، کبھی وہ تمہارا ذکر کیا کرتی ہے۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ اس نے خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ کیا واقعی مہاجبین اسے یاد کرتی تھی؟ پلیز آپ روئے نہیں، ماہی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے انہیں تسلی دی، جبکہ وہ خود بہت پریشان تھا کیونکہ 3 دن ہو گئے تھے مہاجبین کو ہوش نہیں آیا تھا۔ اس نے باہر سے اسے دیکھا تھا اور اندر جانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ امی چلے آئیں، مہاجبین کو ہوش آ چکا ہے، تبھی ان کو بیٹا آ کر بولا تو وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا واقعی؟ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا۔ انہوں نے بے ساختہ ہوا میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے، دل سے انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ امام بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ واقعی لمحہ شکر تھا۔ مجھے دیکھ کر ماہی کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ اگلے ہی لمحے اسے یہ خیال آیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹا فوراً آگے بڑھ گئے تھے۔ جب وہ ICU کے باہر پہنچا تو ان ماں بیٹے کو پریشان شکل لیے کھڑے دیکھا۔ کیا ہوا آنٹی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ ان کے قریب آ کر بولا تو فاخر نے اوپر سے نیچے تک اس ڈاکٹر کو دیکھا جو اس کی ماں سے بول رہا تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، کچھ بتا نہیں رہے، 3 دن سے ہم پریشان ہیں، نہ یہ بتایا کہ بچی کو ہوا کیا ہے، بس آ کر کہہ دیا کہ کوما میں چلی گئی، اور آج بھی یہی کیا کہ پہلے کہا کہ ہوش آ گیا ہے اور اب کہہ رہے کہ ہوش میں نہیں آئی وہ ابھی تک۔ بات کرتے وہ رونے لگ گئی تھی۔ امی میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی تھی، پلیز آپ رونا بند کریں، وہ ٹھیک ہے نا؟ فاخر نے انہیں بازو کے ہلکے میں لے کر کہا۔ آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، دراصل میری مدر اپنی بھانجی کو لے کر بہت پریشان ہے۔ فاخر نے اسے سوری کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ امام تو ویسے ہی پریشان تھا، آنٹی کی بات نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے دل مضبوط کر کے ICU کی طرف قدم بڑھائے تو فاخر نے اماں سے پوچھا اور وہ اسے امام کے بارے میں بتانے لگی۔ امام دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ نرس اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن وہ صرف مہاجرین کی طرف متوجہ تھا۔ اس کا چہرہ پیلا زرد ہو رہا تھا اور اس کے ہونٹ خشکی کی وجہ سے سخت ہوئے تھے۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب مہاجرین نے ایمرجنسی میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی اور یہی لمحہ تو اسے یہاں تک آنے کی ہمت دلا گیا تھا۔ ماہی؟ وہ اس کے بیڈ کے قریب آ کر اسے پکارنے لگا۔ اس نے دل سے اسے پکارا تھا۔ اسے وہ وقت بھی یاد آیا تھا جب اس نے مہاجبین کو آخری بار دیکھا تھا اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے دل سے اسے پکارا تھا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی ابھری تھی۔ کتنے سالوں کا فاصلہ آیا تھا ان دونوں کے درمیان۔ اسے تو امید بھی نہیں تھی کہ کبھی مہاجبین سے زندگی میں اس کا دوبارہ سامنا ہوگا۔ ڈاکٹر امام، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر باقر اور ڈاکٹر شعیب پیشنٹ کو چیک کر کے نیند کا انجیکشن دے کر گئے ہیں۔ نرس کی آواز پر اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ مجھے پیشنٹ کی فائل دکھائیں سسٹر، اور کیا پیشنٹ کو ہوش آ گیا تھا؟ اس نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔
یس سر، پیشنٹ کو ہوش آ گیا تھا۔ نرس نے یہ کہتے ہوئے فائل اٹھا کر اسے پکڑائی۔ مسز مہجبین امام۔ اس نام پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ نام تو اس کی خواہش تھا۔ اس نے فائل سے نظریں ہٹا کر مہجبین کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بہت ہی ڈل اور کمزور سی ہو گئی تھی۔ نرس کبھی اسے دیکھ رہی تھی اور کبھی بیڈ پر لیٹی اس پیشنٹ کو۔ یہ وہی پیشنٹ تھی جسے ایمرجنسی میں اٹینڈ کرنے کے بعد خود ڈاکٹر امام کو استھما کا ایک شدید اٹیک ہوا تھا۔ یہ بات پورے ہاسپٹل میں گھوم رہی تھی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ امام سے اس بارے میں پوچھ سکے۔ سر، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ نرس کی آواز پر وہ چونکا اور بولا، کافی بہتر ہے۔ یہ بتائیے کہ ہوش میں آنے کے بعد پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی تھی؟ اس نے فائل کھول کر دیکھتے اس سے پوچھا۔ سر، پیشنٹ کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ نرس کی بات پر اسے گویا کرنٹ لگا تھا۔ کیا مطلب؟ سر، پیشنٹ کہہ رہی تھی کہ اسے کچھ یاد نہیں، اس کا ذہن بالکل خالی ہے، یہاں تک کہ جو ریلیٹیوز پیشنٹ کو ہاسپٹل لائے تھے پیشنٹ کو وہ بھی یاد نہیں تھے۔ نرس نے اسے خاصی ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ امام تو لگتا تھا جیسے شوق میں چلا گیا ہو، اور اسی وقت ڈاکٹر باقر اندر آیا تھا۔ امام، آر یو آل رائٹ؟ اس نے امام کو شوق میں دیکھتے ہوئے پکارا۔ امام کو تو محسوس ہو رہا تھا جیسے آس پاس ایک بار پھر آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ باقر نے اس کے ہاتھ سے فائل لے کر نرس کو تھمائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ہاسپٹل کی لابی میں لے آیا تھا تاکہ وہ کھلی فضا میں کھل کر سانس لے۔ باقر، ہیز شی لاسٹ ہر میموری؟ اس نے مدھم اور کانپتی آواز میں پوچھا تو وہ بولا، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن پیشنٹ کے ہوش میں آنے کے بعد ہم نے یہی اندازہ لگایا ہے۔ تم تو خود ایک ڈاکٹر ہو نا، تمہیں پتا ہے کہ کوما سے نکلنے کے بعد پیشنٹ کا بیہیویئر انپریڈکٹیبل ہوتا ہے۔ یہ اس پوائزن کا اثر ہے جو پیشنٹ کو دیا جاتا رہا ہے۔ ہماری پیشنٹ کے کزن سے کافی تفصیلی بات ہوئی ہے ابھی۔ اس کا کہنا ہے کہ مہجبین کا نہ تو کوئی دوست ہے نہ کوئی دشمن، اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اسے پوائزن کون دیتا رہا۔ اب تم پریشان ہو کر اپنی طبیعت خراب مت کر لینا پلیز۔ تمہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں پھر سے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ باقر اس کے چہرے کو دیکھتا کہتا جا رہا تھا۔ امام نے گردن ہلاتے ہوئے 2-3 گہرے سانس لے کر اپنی سانس کو سٹیبل کیا۔ ویسے پورے ہاسپٹل سٹاف میں کھلبلی مچی ہے کہ آخر یہ پیشنٹ کون ہے جس کے نام کے آگے ڈاکٹر امام کا نام لگا ہے، جس کا علاج کرنے گئے تھے ڈاکٹر امام اور وہ خود بیمار پڑ گئے۔ ارے بھائی، 2-3 لوگ تو مجھ سے بھی پوچھ چکے ہیں۔ میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ بھائی یہ لو سٹوری ابھی تک سینسر ہے۔ باقر نے ہنستے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو امام بھی نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ ہماری سٹوری کوئی سینسر لو سٹوری نہیں۔ اگر مہجبین فرق کو ایک قتل معاف ہوتا تو وہ قتل وہ سید امام علی شاہ کا کرنا چاہتی۔ وہ کچھ مایوسی سے بولا تو باقر نے کہا، یار تم اتنے مایوس کیوں ہو؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ کہاں سے شروع ہوا تھا سب کچھ؟ باقر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو امام سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کا تاثر ایسا تھا جیسے وہ پھر سے کہیں ماضی میں گم ہو گیا ہو۔ یہ سب تب شروع ہوا تھا جب سید امام علی شاہ مہجبین فرق کا اسٹوڈنٹ بنا تھا۔ امام کی بات پر باقر کی آنکھوں میں حیرانگی آئی تھی۔ مہجبین فرق؟ جو سب کے لیے مہجبین فرق تھی لیکن امام کے لیے وہ ماں ہی تھی، اس کی ماں ہی۔ باقر کو اس کی آنکھوں میں نمی چمکتی صاف نظر آئی تھی۔